ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 دن کے عین وسط میں ریس کورس گراؤنڈ پر ایک میز لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف بھارتی جرنیل جگجیت سنگھ اروڑہ اور دوسری طرف پاکستانی جنرل AK نیازی۔ چند دستخط ہوئے اور ساتھ ہی ایک ریاست دو حصوں میں بٹ گئی۔ یہ صرف ہتھیار ڈالنے کا منظر نہیں تھا، یہ ایک قوم کے خواب ٹوٹنے کی تصویر تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا صرف 13 دن کی جنگ کا نتیجہ تھا، یا پھر یہ اس سفر کا انجام تھا جو 1948 میں شروع ہوا اور ڈھاکہ کے طلباء اپنی زبان بنگالی کے لیے سڑکوں پر نکلے اور جانیں دے کر یہ یاد دلا گئے کہ شناخت کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کہانی توپ اور ٹینک سے نہیں لکھی گئی، یہ جلے ہوئے ہاسٹلز، مہاجرین کے قافلوں اور سفارت خانوں کے ان خفیہ پیغامات میں چھپی ہوئی ہے جو دنیا تک نہ پہنچ سکی۔ اینتھونی میسکارنہس کی رپورٹ نے دنیا کو بتایا کہ یہ ایک جینوسائیڈ ہے۔ امریکی قونصل جنرل آرچرڈ بلڈ نے اپنی حکومت کو خبردار کیا کہ یہ ایک نسل کشی ہے، مگر بڑی طاقتیں خاموش رہیں اور اس خاموشی کے بیچ بھارت نے مکتی باہنی کو منظم کیا، سوویت یونین نے اندرا گاندھی کو یقین دہانی کرائی اور امریکہ نے یحییٰ خان کو چین کے ساتھ اپنے تعلقات کے پل کے طور پر استعمال کیا۔ یہ جنگ صرف مشرق اور مغرب کی کشمکش نہیں تھی، یہ ایک عالمی شطرنج تھی جس کی بازگشت ماسکو، واشنگٹن اور بیجنگ تک گونجی گئی۔ تو کیا 1971 کی داستان صرف ایک فوجی شکست تھی، یا یہ ایک سیاسی المیہ تھا، ایک شناخت کی جدوجہد اور عالمی طاقت کی سودے بازی کی کہانی؟ یہی وہ سوال ہے جسے ہم آج کھولنے جا رہے ہیں۔